اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، اے بی انٹرٹینمنٹ کے بچوں کی تربیت اصلاحی پروگرام تعلیم القرآن کے ساتھ میں ہوں علی وقار قادری، اور میرے ساتھ ہماری ٹیم پیارے پیارے بچے موجود ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کے علم میں کہ ہم قرآن مجید کی کچھ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان آیات سے اعتقادی، اصلاحی اور فقہی نوعیت کے جو مسائل، جو بچوں کی سطح کی چیزیں ہیں، وہ بچوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، ان کو سمجھائی جاتی ہیں۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں کوئی اخلاقی موضوع، دینی قدروں کے حوالے سے کوئی موضوع، یا اولیاء کرام میں سے کسی ایک شخصیت پر مختصر بات ہوتی ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم سورہ النازعات کا مطالعہ کر رہے تھے، جو قرآن مجید کی 79 نمبر سورت ہے اور 30ویں پارے کی دوسری سورت ہے۔ اس میں ہم آیت نمبر 33 تک، 33 نمبر آیت تک مطالعہ کر چکے ہیں، اور اس میں پورے تسلسل سے میں نے عرض کیا کہ مضمون جو چل رہا تھا وہ ایمان بالآخرت کا ہے، اثبات آخرت کا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ درمیان میں آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انداز تخاطب بدلا اور پھر ایمان بالآخرت کے دلائل سامنے آئے، جس میں زمین کا بچھایا جانا، زمین سے چشموں کا نکلنا، زمین سے خشک قطعات سے پھل اور سبزیوں کا نکلنا، یہ ساری چیزیں، زمین پر پہاڑوں کا میخوں کی طرح کھڑا رہنا اور زمین کو بچھا دیا جانا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام و اکرام کے طور پہ بیان کی۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُزِّرَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ قرآن مجید کی سورہ النازعات کی آیت نمبر 34 سے 41 تک ہم نے تلاوت کی۔ پہلے اس کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرفان القرآن ترجمہ، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر اس وقت کائنات کے بڑھتے بڑھتے اس کی انتہا پر، ہر چیز پر غالب آ جانے والی بہت سخت آفت قیامت آئے گی۔ طامۃ الکبریٰ، طامہ اس چیز کو کہتے ہیں جو اتنی بڑی ہو کہ ہر شے پر غالب آ جائے، یعنی ہر شے کو اپنے حصار میں لے لے، اور پھر طامۃ الکبریٰ اس کے اوپر اضافہ کیا کہ بڑی غالب آنے والی۔ تو یہ اشارہ ہے قیامت کی طرف کہ جب قیامت آئے گی تو پھر تم دیکھو گے کہ یہ سب کچھ کس طرح اس کے نیچے آ جاتا ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنی ہر سعی اور ہر کوشش اور ہر عمل کو یاد کرے گا، اور وہ یاد کرنا کیسے ہوگا؟ نامہ اعمال سامنے آ جائے گا، بھولنے والی تو بات ہے نہیں، چونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اور وہ لکھی ہوئی چیز سامنے آ جائے گی۔ اور قرآن نے کہا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، کہ اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر خیر کی ہے وہ بھی سامنے آئے گی، اور اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر شر کیا ہے تو وہ بھی سامنے آئے گا۔ تو یوں انسان اپنے سارے اعمال یاد کرے گا۔ وَبُزِّرَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ یہاں خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، دو چیزوں کا تعارف کروایا گیا، ایک جنت کا اور ایک دوزخ کا۔ آگے ہم اس پر بات بھی کریں گے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پھر جس نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بری خواہشات اور شہوات سے روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ان آیات مبارکہ میں جو چیز غور طلب ہے ہم ان پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں وَبُزِّرَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ اہم ترین حصہ ہے ان آیات۔ یہ ایک تاثر یہاں پر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک رویہ بیان کیا ہے، جس رویے کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور جس رویے کی بنیاد پر جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔
وہ رویہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم دنیا اور آخرت کو کم از کم برابر اہمیت دیں۔ اصل تو یہ ہے کہ آخرت کو ترجیح دے، چونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اس کا تو سال متعین ہے، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، حد 100 سال، بس بالآخر یہ ختم ہونی ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی ان لمیٹڈ ہے، اس کی زندگی کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو جب بندہ عقلاً بھی دیکھے کہ دو ایسے سفر ہوں کہ ایک سفر چند دنوں میں ختم ہونے والا ہو اور ایک سفر کبھی ختم ہونے والا نہ ہو، تو دونوں سفروں کی بندہ تیاری کیسے کرے گا؟ پر جتنی ٹائم ان دو سفروں کی تیاری کو بندہ دے گا، اتنا ہی ٹائم دنیا اور آخرت کے تناسب سے ان کو دینا چاہیے۔ یہ وہ تاثر ہے، یہ وہ رویہ ہے، یہ وہ ہیبٹ ہے جو قرآن ہماری ڈیولپ کروانا چاہتا ہے، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اگر کہ دنیا عارضی ہے تو اس کے انتظامات بھی عارضی نوعیت کے رکھیں، اور اگر آخرت مستقل ہے تو اس کے لیے پھر سامان بھی اتنا ہی رکھیں، زاد راہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں، اور اسی رویے پر قرآن مجید تنقید کر رہا ہے، اور اس کی بار بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر اشارے فرمائے، مذمت کی۔ آپ نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے دنیا کو حلال طریقے سے سوال سے بچاتے ہوئے طلب کیا اور اپنے اہل و عیال کی کفالت اور اپنے پڑوسیوں پر شفقت کرنے کے لیے حاصل کیا دنیا کو، وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اور جس نے دنیا کو حرام طریقے سے طلب کیا اور اس لیے طلب کیا کہ وہ مالدار اور لوگوں پر فخر کرے، مالدار کہلائے اور لوگوں کو اپنی شان دکھائے، تو قیامت کے دن وہ اللہ سے اس صورت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک اور ناراض ہوگا۔ یہ دیکھ لیجئے، اب دنیا کمانا ناجائز نہ رہا، بلکہ دنیا کمانے کے اندر جو انٹینشن اور نیت ہے وہ تعین کرے گی کہ یہ دنیا کمانا بھی عبادت ہو سکتا ہے، کہ اگر اہل و عیال، بیوی بچے، بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے کمایا جا رہا ہے مال، اگر صحیح راہ پر، اللہ اور اس کے رسول کی راہ پر لگانے کے لیے کمایا جا رہا ہے مال، تو وہ مال کمانا بھی جائز، بلکہ عبادت، وہ مال خرچ کرنا بھی عبادت، اور اس مال کو خرچ کرنے والا قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور اگر یہی مال، یہی رزق حلال، یہی بزنس، یہی جاب، سب کچھ وہی کیا جا رہا ہے، اگر اندر انٹینشن یہ ہوگی کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، تو غرور، تکبر، دوسروں پر سبقت، یہ تاثرات دل و دماغ میں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ساری کی ساری یہ تصور پوری کی پوری اس ایکسرسائز کو گندا اور گدلا کر دیتے۔ اس سے یہ ہوگا کہ پھر اللہ ناراضگی کی صورت میں بندے سے ملے۔ حضرت سید عائشہ نے بھی اسی طرح کا اشارہ فرمایا، حدیث بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آقا نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہ ہو، اور دنیا کو وہی شخص جمع کرتا ہے جس میں کوئی عقل نہ ہو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، یہ بھی اسی مفہوم کی عکاس ہے۔ اور حضرت علی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، سو تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ آج عمل ہے، آپ نے فرمایا، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں کر سکو گے۔ تو ابھی مہلت ہے، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کو ترجیح نہ دیں، آخرت کو ترجیح دیں۔ آخرت کیا ہے؟ خوف خدا۔ آخرت کیا ہے؟ یعنی دنیا میں ہی اپنا رویہ ایسا بنا لیں کہ ہم رہتے دنیا میں ہوں، ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائزز دنیا کی ہوں، مگر دنیا میں سارا کام، ہمارا رویہ اور تاثر یہ ہو کہ ہمارا مقصود یہ دنیا نہیں ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں تذکرے اور صحبتیں میں، کہ تم خود دنیا میں تم خود تو رہو، لیکن دنیا کو خود میں نہ رہنے دو، یعنی اندر سے دنیا کے حرص اور ہوس نکال دو۔ چونکہ ہم پابند ہیں دنیا میں رہنے، تو دنیا میں رہیں، لیکن دنیا ہمارے دل میں نہ رہے۔ یہ وہ بنیادی چیز تھی جو اس آیت میں سمجھائی گئی کہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوتی۔ جن لوگوں نے دے دی وہ پھر کیا ہے؟ آخرت پر ترجیح دے دیں گے تو کیا ہے؟ سب بربادی ہو جائے گی، آخرت تو ختم ہو گئی، چونکہ آخرت ترجیح میں ہی کہیں نہیں ہے۔ جو کام ترجیح میں نہیں ہوتا وہ ہوتا ہی نہیں۔ تو اس لیے قرآن نے فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا، جہنم ہوگا۔ اور جو آخرت کو ترجیح دے گا، پھر کیا کرے گا؟ آخرت کو ترجیح دینے کا مراد یہ ہوگی
کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامِ، وہ کوئی بھی کام کرے گا تو وہ اللہ کے سامنے خوف سے کھڑا ہونے سے ڈرے گا کہ اس کا بھی جواب دینا، اس کا بھی جواب، اور جو ایسا کرے گا وہ پھر لازماً اپنے نفس کی بری خواہشات اور اپنی طبیعت کے غلط رجحانات کو قابو میں رکھے گا، اور جو ایسا کرے گا اسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ خواتین و حضرات، ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں تو پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے۔ قرآن مجید کا یہ حصہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تعلیم القرآن۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہر روز کی طرح آج ہم حضرت حبیب اعجمی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، متقدمین اولیاء میں بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، حضرت امام حسن بصری کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے معاصر بھی ہیں، ان کے ہم زمانہ بھی ہیں۔ آپ کے کچھ احوال کا تذکرہ کریں گے۔ حسب سابق ہم کوشش ہوتی ہے میری کہ وہ واقعہ جنہوں نے ان بزرگوں کی زندگی کو بدل دیا، ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہاں سے بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرت حبیب اعجمی رحمہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے پہلے بغداد میں سود پر قرض دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے۔ تو سود کا کاروبار کرتے تھے اور سود کی وصولی میں، رقم کی وصولی میں بڑے سخت واقع ہوئے تھے، لوگوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے تھے، بلکہ سود در سود ان پر چڑھاتے رہتے تھے، اور پھر آپ کا سارا گزر بسر کس پہ تھا؟ سود سے وصول ہونے والی رقم پہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ ایک شخص کے پاس گئے، اس سے سود کی رقم وصول کرنی تھی، وہ گھر میں نہیں تھا، اس کی بیوی تھی، اس کی بیوی نے کہا کہ صاحب تو گھر میں نہیں ہے۔ تو آپ نے جب وہاں پر درست زبان اختیار کی، سختی سے کہا کہ مجھے پیسے دو، تو اس نے کہا ہمارے پاس تو بھائی کچھ نہیں ہے، ہاں ایک بکری ذبح کی تھی اور اس بکری کا سر پڑا ہے، وہ لے کر جاؤ، سری پر جس کو ہم کہتے ہیں وہ پڑا ہے، وہ لے کر جاؤ اگر لے کے جانے۔ تو آپ نے اس سے وہ سر کو لیا اور آ گئے گھر میں، تو آ کے بیوی سے کہا کہ اس کو پکا دو، آج یہی ملا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ فلاں چیز بھی نہیں ہے، گھی بھی نہیں ہے، آٹا بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا چلو تم اس کو بناؤ، میں باقی لوگوں سے سود کی وصولی کر کے یہ چیزیں بھی لے آتا ہوں۔ خیر، آپ باقی لوگوں سے وصولی کر کے یہ باقی لوازمات بھی لے کر آئے۔ بیوی نے سالن تیار کیا، جب سالن بالکل تیاری کے قریب تھا، تیار ہو گیا تھا، تو گھر کے باہر ایک سائل آ گیا کہ بچوں یہ واقعہ سننے والا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ کیا تھے اور پھر ان کو کیا اللہ نے بنا دیا۔ تو جب دروازے پر سائل آیا تو سائل نے کہا کہ میری کچھ مدد کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہاری مدد کیسے کروں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، اور اگر تجھے دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا اور تم امیر ہو جاؤ گے۔ سائل بد دلی کے ساتھ چلا گیا۔ اتنی دیر میں، خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، اتنی دیر میں آپ کی بیوی نے وہ ہنڈیا اٹھائی کھانے کے لیے تاکہ کھایا جائے، تو دیکھا تو وہ ساری کی ساری اس کے اندر خون بن چکا تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ اے حبیب، دیکھو تمہاری بدبختی اور تمہاری سود خوری کی نشانی دیکھو کیسے ہو گیا ہے، یہ تمہارے بخل کی علامت ہے۔ وہ بہت ناراض ہوئی۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سالن گوشت، سر کا وہ بنا ہوا گوشت، وہ خون بن جائے، تو اس واقعے کا آپ کے دل پر بڑا سخت اثر ہوا۔ اوپر سے بیوی نے آپ کو اس کا اچھا اس کا اثر دلوایا، اور اس نے ڈانٹا اور اس نے کہا کہ یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے، اور یہ اللہ کی تم پر جو ناراضگی ہے یہ اس کے اثرات ہیں۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ آپ پکی توبہ کریں گے۔ گھر سے نکلے توبہ کے لیے تو فوراً ذہن میں شخصیت آئی کہ کس کے پاس جا کر توبہ کی جائے؟ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس پہنچے۔ جا رہے تھے تو رستے میں بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے کہا کہ دوڑ جاؤ، حبیب اعجمی آ رہا ہے، سود خور ہے، کہیں اس کا سایہ ہم پر نہ پڑے۔ آپ شرمندگی سے سر نیچے کر کے جا رہے تھے۔ حضرت امام حسن بصری کی خدمت میں پہنچے، امام حسن بصری کے ہاتھ پر توبہ کی، اور امام حسن بصری کے ہاتھ پہ توبہ کر کے جب واپس پلٹ رہے تھے گھر، تو اسی جگہ وہ بچے دوبارہ کھیل رہے تھے۔ تو جب آپ واپس آ رہے تھے تو بچوں نے آپس میں پتہ کیا کہا؟ بچوں نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، حبیب اعجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں، کہیں ان کے سائے پر ہمارا پاؤں نہ پڑ جائے۔ حضرت حبیب اعجمی نے جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ مولا تیرے کیا کمالات ہیں کہ ابھی میں جا رہا تھا تو یہ میرے سائے سے بچ رہے تھے، اور ابھی میں نے توبہ کی اور اسی دن تو نے میری نیک نامی کا چرچا ان کے ہاں کروا دیا۔ یہ ساری بات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت حبیب اعجمی کا معمول بدل گیا، اور آپ کا معمول یہ تھا، آپ نے فرات کے کنارے ایک عبادت خانہ تعمیر کروا دیا، اور دن رات اس میں عبادت میں مشغول رہتے اور کوئی کام نہیں کرتے۔ جب دن رات عبادت میں مشغول رہتے تو آپ کی بیوی نے کہا کہ حبیب
اچھی بات ہے تم نے توبہ کر لی ہے، اب نیکی کے رستے پہ ہو، لیکن گزر بسر کے لیے بھی تو کوئی سلسلہ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ کیا کیا جائے، تو بیوی نے کہا کہ مزدوری کرو۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ گھر سے مزدوری کے لیے نکلتے، لیکن دل اس طرح سے اللہ سے لگ چکا تھا کہ وہاں سے مزدوری پہ جانے کے بجائے اس عبادت خانے میں چلے جاتے، سارا دن عبادت کرتے۔ واپس لوٹے شام کو، بیوی نے کہا بھئی کچھ نہیں لائے، آپ تو کمانے گئے تھے، مزدوری کرنے گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس میں مزدوری کرتا ہوں، جس کے پاس کام کرتا ہوں، وہ بڑا کریم ہے۔ آپ کی زبان سے اچانک نکل گیا کہ اس نے کہا ہے کہ 10 دنوں کے بعد تجھے اجرت ملے گی۔ خیر کام چلتا رہا۔ 10ویں دن جب آپ عبادت کے لیے جا رہے تھے تو آپ پریشان تھے کہ آج بیوی کو واپسی پہ کیا جواب دوں گا، چونکہ میں نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ 10ویں دن مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ تو جب آپ شام کو واپس لوٹے تو آپ کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے گھر کی طرف کہ گھر جا کے کیا جواب دیں گے۔ تو اللہ کی یہ کرنی ہوئی کہ اللہ نے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درہم کسی انسان کے ذریعے آپ کے گھر بھجوا دیے۔ آپ جب گھر پہنچے تو سالن پک رہا تھا، خوشبو آ رہی تھی، بڑے پریشان ہوئے، اندر گئے تو بیوی نے بتایا بھائی کوئی بندہ آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ حبیب اجمی تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، اگر حبیب سے کہیں کہ اپنی اور محنت کریں ہم اس کو اور اجر دیں گے۔ تو حضرت حبیب اجمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ کیسا کریم ہے کہ 10 دنوں کا بھی اس نے نعم البدل دیا ہے، اگر میں ساری عمر اس کی عبادت کرتا تو وہ مجھے کیسے محروم رکھتا، وہ مجھے کیسے محروم رکھ سکتا ہے۔ یہ وہ ٹریک تھا جس پہ حضرت حبیب اجمی کی زندگی پھر ایک صحیح رخ پہ چل پڑی تھی۔ اس کے بعد آپ کی ایک بڑی معروف کرامت تھی کہ حضرت امام حسن بصری کو گرفتار کرنے کے لیے حجاج بن یوسف ایک ظالم حکمران تھا، اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ حضرت امام حسن بصری اس وقت حضرت حبیب اجمی کے حجرے میں جو فرات کے کنارے تھا اس میں عبادت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ حبیب بتاؤ حسن کہاں پر ہیں؟ تو آپ ظاہر ہے اللہ کا ولی تو جھوٹ نہیں بولتا، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے فرمایا اندر ہیں۔ وہ اندر آتے، وہ دیکھتے پورے حجرے میں حبیب حضرت امام حسن بصری نظر نہ آتے۔ حضرت امام حسن بصری کا بیان ہے کہ انہوں نے مجھے 20 دفعہ دیکھا اور کئی دفعہ مجھ پر ہاتھ بھی رکھا، لیکن میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ چلے گئے اور کہتے حبیب اجمی جھوٹ بول رہے ہو، حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں بھائی میں نہیں جھوٹ بول رہا، میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ پھر آتے، پھر نہ نظر آتے، یوں کئی دفعہ ہوا اور بالآخر وہ مایوس ہو کے چلے گئے۔ تو حضرت حبیب اجمی سے حضرت امام حسن بصری نے پوچھا کہ حبیب تم نے تو پھنسا دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حسن میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں پائے۔ تو امام حسن بصری نے پوچھا کہ حبیب بتائیے آپ نے کیا کیا تھا اور کیا پڑھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ سورہ اخلاص اور 2 مرتبہ آمن الرسول یہ پڑھ کر پھونک دیا تھا، اور آپ کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور میں جھوٹ سے محفوظ رہا اور آپ ان کے شر سے محفوظ رہے۔ یہ خواتین و حضرات، یہ ان اولیاء کا مقام و مرتبہ۔ اسی طرح یعنی جب آپ اس راہ پہ چلے تو پھر آپ کی کیفیات ہی اور ہو گئیں۔ جب قرآن مجید پڑھا جاتا تو آپ کا اضطراب دیکھنے والا ہوتا۔ تو کسی شخص نے پوچھا، تو انہوں نے پوچھا کہ حبیب آپ تو اجمی ہیں، نام کے ساتھ بھی اجمی لگتا ہے، آپ کا تلفظ بھی درست نہیں تھا، آپ تو اجمی ہیں لیکن قرآن تو عربی میں ہے، آپ کیسے سمجھ لیتے ہیں اور کیسے یہ سارا لطف لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میری زبان اجمی ہے، مگر میرے قلب کی زبان عربی ہے، یعنی میرا قلب یوں پیوست ہو چکا ہے قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ اور خالق کے 2 جہان کے ساتھ کہ بس جو اب پڑھا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اجمی ہوں، لیکن میرا دل اس کو سن رہا ہوتا ہے، اس کو قبول کر رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق اپنے معاملات درست کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کا جو تصرفات تھے اور آپ کی جو مستجاب الدعوات تھے، یعنی اتنی جو آپ دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہوتی تھی۔ اس حد تک ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک شخص تھا، وہ قاتل تھا، اس نے کسی کا قتل کیا تھا، خونی تختہ دار پر چڑھایا گیا۔ تو اس شب لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عمدہ لباس زیب تن کیے جنت میں ٹہل رہے، اسے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم نے تو قتل کیا تھا، پھر تمہیں یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ جس نے خواب میں دیکھا اس نے اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ اس وقت سولی دیتے وقت جب مجھے سولی دی جا رہی تھی قتل کے بدلے میں، تو حبیب اجمی ادھر آ نکلے اور وہ میری طرح متوجہ ہوئے اور انہوں نے وہاں پر میرے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو وہ تھوڑے آخری وقت کی حبیب اجمی کی دعائے مغفرت اللہ کی بارگاہ میں اتنی قبول ہوئی کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ یہ وہ مقام و مرتبے ہیں ان لوگوں کے جو اپنا دل اللہ کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ یہاں خواتین و حضرات ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔
کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تا